السلام علیکم۔ کیا میرے منہ سے نکلا اور جن کا گلاس میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا؟ اس کی پرواہ مت کرو کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ رینوکا دیوی نے سب بندوبست کر لیا ہے۔ ریوالور یہاں پہلے ہی سے پہنچ چکا ہے۔ عنقریب وہ تمہاری جیب میں پہنچ جائے گا۔ میرے ذہن پر ایک کثیف سا غبار چھانے لگا۔ میرے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے میری موت راشٹرپتی بھون کھینچ لائی ہے۔ اگر میں یہاں پرنس چارلس پر فائر کرتا تو پرنس کی موت واقع ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن میں یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ ایک ہی سانس میں جن کا گلاس خالی کر دیا اور ایک ٹرالی والے کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ٹرالی قریب آ گئی تو میں نے جن کا دوسرا گلاس اٹھا لیا۔ اس وقت شراب ہی میں مجھے سہارا دے سکتی تھی۔ رادھا کی بات نے میرے ذہن پر ایک دھماکہ سا کیا تھا۔ جب ٹرالی چلی گئی تو رادھا نے مجھ سے کہا، آخر تم اتنا گھبرا کیوں گئے؟ غلطی ہو گئی۔ میرا لہجہ شراب سے زیادہ تلخ تھا۔ مجھے تو اس وقت خوشی سے رقص کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً، رادھا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، رینوکا دیوی کے کسی حکم کی تعمیل کرنا خوش ہونے ہی کے مترادف ہے، اور اس کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی کے مترادف ہے۔ میرے لہجے کی تلخی میں اضافہ ہوا۔ موت صرف ان کا مقدر بنتی ہے جو رینوکا دیوی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ رادھا کی سنجیدگی برقرار رہی۔ تعمیل کرنے والوں کو کبھی موت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا جواب زہر خند کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس شخص کی باتیں یاد آنے لگیں جو اسٹیشن کے چائے خانے میں ایک حیرت انگیز موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ رینوکا دیوی کسی ملک کی ایجنٹ ہے، اور اب یہ بات درست معلوم ہونے لگی تھی۔ شہزادہ چارلس کا قتل ہوتا، اور اس قسم کے قتل عموماً کسی ملک ہی کے ایما پر ہوتے ہیں۔ بھارت کے صدر، وزیر اعظم اور شہزادہ چارلس لون میں آ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کی توجہ انہی کی طرف تھی۔ مجھے جواب دینے کے بعد رادھا بھی انہی تینوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر اتفاقاً میں نے دیکھ لیا کہ مہمانوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو صرف میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ پرنسز تارا۔ گربا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس تقریب میں پرنسز تارا سے ضرور ملوں، تو کیا یہ عورت پرنسز تارا ہو سکتی ہے؟ میری طرف اس کے دیکھنے کا انداز تو یہی بتا رہا تھا کہ شاید وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے موقع کی طاق میں ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی ہوگی، متناسب الاضاء اور دلکش نقش و نگار کی مالک تھی۔ چہرے سے ایسی تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ویسے تو یہاں سبھی بڑے بڑے لوگ جمع تھے، لیکن یہ عورت ان میں خاصی نمایاں معلوم ہو رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رادھا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں قدرے بوکھلا گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ رادھا مسکرا رہی تھی۔ بے شمار مرد اس کے پرستار ہیں۔ اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ جب رادھا نے میری حرکت دیکھ ہی لی ہے تو پھر اس عورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ میں اس طرح مسکرایا جیسے اپنی حرکت کے تاڑ لیے جانے پر جھینپ گیا ہوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پرنسز تارا؟ رادھا نے جواب دیا، پرنسز تارا۔ میں نے اس طرح دہرایا جیسے یہ نام پہلی بار سنا ہو۔ ہاں، رادھا بولی، یہ ایک ریاست کے معزول نواب کی بیٹی ہے۔ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے لیکن اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ کیوں؟ اسے کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا؟ رادھا نے منہ بنا کر کہا، نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اب ایسا بھی کیا، اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں عجیب عجیب افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ کیسی افواہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم میری بات سمجھ جاؤ گے۔ میں چپ ہو گیا۔ دراصل رادھا کا یہ گول مول جواب ہی مجھے سمجھا سکا تھا کہ وہ افواہ ہے، وہ افواہیں کیا ہو سکتی ہیں۔ خیر، رادھا بولی، ہم فضول باتوں میں پڑ گئے۔ مجھے ایک بات پر حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے رادھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک جگدیش رمولی کا کوئی شناسہ میری طرف نہیں آیا۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جگدیش رمولی کا کوئی شناسہ موجود ہی نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کام کی باتیں کرنا چاہیے۔ کرو، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں ابھی تم سے 3-4 منٹ کے لیے جدا ہوں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ قریب ہی، رادھا نے جواب دیا، جہاں سے مجھے ریوالور لانا ہے۔ وہ ریوالور لا کر میں تمہیں دوں گی، اور اسے تم شہزادہ چارلس پر اس وقت استعمال کرو گے جب تمام مہمان ضیافت گاہ میں داخل ہوں گے۔
کھانے کا بندوبست حال میں کیا گیا ہے۔ اس ریوالور کو تم کیوں نہیں استعمال کرتیں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اگر یہ حکم مجھے ملا ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتی۔ تو یہ حکم تمہیں کیوں نہیں ملا؟ یہ تم عظیم دیوی سے پوچھنا۔ رادھا نے منہ بنا کر کہا اور پھر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے اس دوران میں جن کا دوسرا گلاس بھی خالی کر دیا تھا اور اب ایک ٹرالی سے تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا۔ جن کے 2 گلاس پی کر میں نے بہت ہی خفیف سا سرور محسوس کیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ میں دماغی طور پر بہت شدید دباؤ میں تھا۔ ایک دلدل تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہوں۔ رینوکا دیوی کی بات نہ ماننا تو میرے لیے آفات کا سبب بنتا ہی رہا تھا، لیکن شہزادہ چارلس پر گولی چلانے کے بعد تو مجھے پھانسی کا تختہ ہی نصیب ہوتا۔ مجھے اس پر بالکل یقین نہیں تھا کہ رینوکا دیوی مجھے یہاں سے بھی بچا لے گی۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے چونک کر بولنے والی کی طرف دیکھا۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ تشریف رکھیے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میرا نام تارا ہے۔ لوگ مجھے پرنسس تارا کہتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ اس الجھن میں ہوں گے کہ مجھے کس طرح تلاش کریں۔ جی ہاں، اسی لیے میں خود آپ کے پاس آ گئی۔ شکریہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پرنسس تارا نے ایک مرتبہ اس طرف دیکھا جدھر رادھا گئی تھی، لیکن اب رادھا نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر ونود کمار، پرنسس تارا پھر میری طرف متوجہ ہو گئی، آپ ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب بھی اس سے نکلنے کی کوشش کی کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے ہر مرتبہ آپ کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کوشش میں میرے 2 آدمی بھی مارے جا چکے ہیں۔ اوہ، تو وہ دونوں آپ کے آدمی تھے، جن میں سے ایک چوپاٹی پر اور دوسرا متھرا کے اسٹیشن پر؟ ہاں، پرنسس تارا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہلاک ہونے والے وہ دونوں آدمی میرے ہی تھے۔ کہیں آپ کا بھی ویسا ہی حشر نہ ہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پرنسس تارا دھیرے سے ہنسی، استہزائیہ سا انداز تھا۔ وہ بولی، میرا نام پرنسس تارا ہے۔ میرے گرد اس وقت ایک ایسا حصار قائم ہے جسے رینوکا دیوی نہیں توڑ سکتی۔ ویسا ہی حصار آپ نے اپنے ان دونوں آدمیوں کے گرد کیوں قائم نہیں کیا تھا؟ چوپاٹی پر مرنے والے کے سلسلے میں تو مجھ سے غفلت ہو گئی تھی، میں نے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، لیکن دوسرا آدمی اپنی حماقت سے مارا گیا۔ اسے چلتی ہوئی ٹرین سے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرے وہ آدمی ٹرین سے نہیں اتر سکے جن کو میں نے اس کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ اگر وہ چلتی ٹرین سے نہ اترتا تو میں نکل جاتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے یہ بندوبست کر ہی لیا تھا کہ اگر وہ میرا آدمی ناکام رہا تو یہاں میں آپ سے مل لوں گی۔ لیکن اس ملاقات کا مقصد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور خود کو ان کی گہرائی میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ آپ روس کی خفیہ ایجنسی KGB کی ایجنٹ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ایک مافوق الفطرت ہستی کسی ملک کی ایجنٹ ہو سکتی ہے؟ مافوق الفطرت؟ پرنسس تارا کا لہجہ پھر استہزائیہ ہو گیا۔ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے جب کہ آپ کے 2 آدمی اس طرح مرے جیسے شاید کبھی کوئی نہیں مرا ہوگا؟ وہ اموات میرے لیے یقیناً حیرت انگیز ہوتیں اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ رینوکا دیوی کی زندگی کا بیشتر حصہ نیپال، تبت اور افریقہ کے بعض پسماندہ علاقوں میں گزرا ہے۔ تبت کے لاماؤں کی پراسرار قوتوں کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے کچھ اثرات نیپال تک بھی پہنچے ہیں، اور افریقہ کا کالا جادو تو خاصا مشہور ہے۔ اس طرح آپ میری بات کی تائید کر رہی ہیں۔ رینوکا دیوی ان علاقوں میں رہ کر پراسرار قوتیں حاصل کر چکی ہے؟ نہیں، پرنسس تارا نے بڑے اعتماد سے کہا، اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ وہاں کی سریت کو سائنٹیفک رنگ دے دیا ہے۔ آج سائنس اتنی ہی ترقی کر چکی ہے کہ اس کی بہت سی باتوں پر جادو کا گمان ہوتا ہے۔ میرے دونوں آدمیوں کی موت میں اس نے کچھ ایسے زہر استعمال کیے ہیں جو صرف افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جو زہر متھرا اسٹیشن پر کام میں لایا گیا اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن چوپاٹی پر جو زہر استعمال کیا گیا تھا وہ تبت کی ایک خاص بوٹی میں پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک مضمون میں اس زہر کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اب مجھے اس بوٹی کا نام یاد نہیں رہا۔ اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سارے جسم میں قیامت خیز درد پیدا کرتا ہے، اور اس کی ابتدا گردن سے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آدمی کے ہاتھ گردن تک پہنچ جاتے ہیں۔ درد تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گردن دبانے سے اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن کمی کا تناسب کم ہوتا ہے۔
اور درد میں اضافے کا تناسب زیادہ۔ نتیجہ یہ کہ آدمی اپنی گردن اتنی دبا ڈالتا ہے کہ اس کی سانس گھٹ جاتی ہے۔ میں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر سر ہلاتا ہوا بولا، ان اقسام کے زہر کی موجودگی ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتی، لیکن میرے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ان کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ مثلاً اچانک مجھے رادھا کا خیال آیا اور میں نے اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی۔ رادھا کی طرف سے فکر مند نہ ہو، میں ایسا بندوبست کر چکی ہوں کہ وہ ابھی نہیں لوٹ سکے گی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں نے رینوکا دیوی سے ٹکر لی ہے تو ظاہر ہے میرے بھی کچھ وسائل ہوں گے۔ وہ بولی، ہاں تو آپ کچھ دوسرے نام قابل توجیہ واقعات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے کہا، پہلا واقعہ تو وہ ہے جب میں پہلی مرتبہ رینوکا دیوی سے ملا تھا، بلکہ ملاقات کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن محسوس یہی کیا تھا کہ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس کے لباس کی سرسراہٹ تک سنی تھی، پھر اس کے قدموں کی آہٹوں کو کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے بھی سنا تھا، اور کھڑکی کے پردے خود بخود سرک گئے تھے۔ پردے سرکانے کا کام کسی میکنزم کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ رینوکا اس وقت برابر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوگی، وہیں سے اس نے میکنزم سے کام لیا ہوگا، وہیں سے وہ مائکروفون پر آپ سے باتیں کر رہی ہوگی۔ کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز بھی مائکروفون سے نشر کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جو صوفہ تھا اس میں کوئی خفیہ سپیکر ہوگا اور کوئی خفیہ مائکروفون بھی جو آپ کی آواز اس تک پہنچاتا ہوگا۔ چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے اس کے قدموں کی آہٹیں کھڑکی کی طرف جاتی ہوئی محسوس کی ہیں۔ کیا آپ پہلے کبھی دلی آئے ہیں؟ نہیں؟ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے لال قلعے میں ہونے والا لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا پروگرام بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لال قلعے میں ایوان خاص اور ایوان عام وغیرہ کے سامنے تماشائیوں کی کرسیاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مکمل تاریکی کر دی جاتی ہے۔ یہ پروگرام صرف رات کے آغاز پر ہوتا ہے، پھر اچانک ایوان خاص میں روشنی ہو جاتی ہے اور نقیب کی آواز سنائی دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ایوان خاص میں پہنچ کر رک جاتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ پھر بادشاہ کے حکم سے مجرا شروع ہوتا ہے۔ میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر زنان خانے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے اور عورتوں کی مدم مدم ہنسی اور باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ بھی مجرے سے محظوظ ہو رہی ہوں۔ پھر اچانک مجرا ختم ہو جاتا ہے اور نقیب آواز لگاتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے اور بارآبی کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ سے اجازت ملنے کے بعد تماشائیوں کو اپنے عقب سے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں جو تیزی سے قریب آتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تماش بینوں کے قریب سے گزر کر ایوان خاص کے قریب جا کر رک جاتی ہیں، اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیرت سے بولا، قطعاً نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ آوازیں ایک ٹیپ ریکارڈر سے نشر کی جاتی ہیں اور اس تماش گاہ کے ہر ضروری حصے میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو مختلف مقامات پر یا زیر زمین اس طرح پوشیدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اور ایک خودکار نظام کے تحت کسی وقت کوئی اور کسی وقت کوئی اور اسپیکر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں تو تماشائیوں کے بالکل پیچھے لگا ہوا اسپیکر کام کرتا ہے، پھر وہ اسپیکر بند ہو جاتا ہے اور ٹاپیں اس سے اگلے اسپیکر میں سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد اس سے اگلے اسپیکر سے، یہاں تک کہ تماشائیوں کے بالکل قریب اسپیکر سے سنائی دیتی ہیں اور پھر اگلے اسپیکروں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح تماشائیوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑا ان کے عقب سے دوڑتا ہوا آیا ہے اور ان کے قریب سے گزرا اور ایوان خاص تک پہنچ گیا۔ بالکل یہی تکنیک رینوکا دیوی نے بھی استعمال کی ہوگی۔ اس کے کمرے کے فرش پر سپیکرز پوشیدہ ہوں گے جو اسی طرح کام کرتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو اس کے قدموں کی آوازیں کھڑکی تک جاتی سنائی دی ہوں گی۔ میں دم بخود پرنسز تارا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی ساری باتیں بخوبی میری سمجھ میں آ گئی تھیں، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ ناواقفیت کی وجہ سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی پراسرار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اور کئی باتیں بھی ایسی ہیں جو رینوکا دیوی کو موافق الفطرت ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً میں نے مختلف مقامات پر اس کی آواز سنی ہے،
لیکن وہ دکھائی نہیں دی ہے۔ چوپاٹی پر جب آپ کا وہ آدمی ہلاک ہوا تھا تب بھی میں نے رینوکا کے ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ پرنسس تارا نے دو ایک لمحے کے کچھ سوچا، پھر بولی، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو رینوکا دیوی نے دی ہو؟ جی ہاں، میری نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑ گئی۔ یہ تحفہ مجھے رینوکا دیوی ہی کی طرف سے ملا تھا، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی قسم کا ٹرانسمیٹر ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اس کے ذریعے بے حواس کرتی رہے۔ مجھے اس کا شبہ تھا کہ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رینوکا اس بات سے بے خبر ہی رہتی کہ میرے ایک آدمی نے آپ کو چوپاٹی پر بلایا ہے، تو پھر اس وقت بھی رینوکا ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ میں نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، پرنسس تارا مسکرائی۔ اس وقت تو وہ بکھلائی ہوئی ہوگی کہ اسے آوازیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہیں۔ میرا یہ پرس جو میز پر رکھا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھا ہوا ہے جو اپنے کرب و جوار کے تمام ٹرانسمیٹرز کی کارکردگی کو جام کر دیتا ہے۔ یہ سائنٹیفک ایج ہے مسٹر ونود کمار۔ آج کل کی ایجادات جادو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ اس قسم کے کسی آلے کا وجود ناممکن نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گھڑی میرے پاس نہیں تھی تب بھی میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں۔ تو آپ کے پاس کوئی اور چیز ہوگی، ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالیے۔ مجھے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے وہ بریف کیس یاد تھا جو میری پیدائش کے وقت میرے پاس موجود تھا۔ میں نے پرنسس تارا کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی، تو پھر اس میں الجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی ننھا سا ٹرانسمیٹر اس بریف کیس میں بھی پوشیدہ ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر سر ہلایا اور پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا آپ اس پر یقین کریں گی کہ میں ابھی چند دن پہلے پیدا ہوا ہوں؟ کیا مطلب؟ پرنسس تارا کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں، اور جب میں نے شعور کی منزل پر قدم رکھا تو ایک ٹیکسی میں خود کو سفر کرتا ہوا پایا۔ اوہ، پرنسس تارا نے پرتشویش لہجے میں کہا، گویا رینوکا نے آپ پر کوئی ایسی دوا بھی آزمائی ہے کہ آپ اپنا ماضی فراموش کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، میرا نام ونود کمار ہے بھی یا نہیں، اور میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ ماضی میں بہت امیر آدمی رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو انگشتری ہے وہ تو آپ کو رینوکا نے نہیں دی۔ نہیں، یہ شروع ہی سے میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں مسٹر ونود کمار۔ مجھے پتھروں وغیرہ کی خوب پہچان ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس انگشتری میں لگے ہوئے پتھر کی قیمت لگ بھگ 75,000 تو ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ میری منگیتر یا بیوی اس وقت نہ جانے کہاں ہوگی۔ میری گمشدگی سے وہ اور میرے خاندان والے کتنے پریشان ہوں گے۔ آخر میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ مسٹر ونود کمار، پرنسس تارا بولی، آپ مجھے اپنی پوری کہانی سنائیے۔ ممکن ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ پر مکمل اعتماد کروں۔ یہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ رادھا اب تک، میں نے کہا نا کہ میں نے اسے رکوا دیا ہے۔ وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہماری یہ رفاقت ابھی کچھ دیر کی ہے۔ ضیافت کے لیے اندر جانے میں کچھ وقت رہ گیا ہے۔ آپ اتنی دیر میں جلد از جلد اپنی کہانی سنا ڈالیں۔ میں نے اپنی کہانی کا آغاز اسی وقت سے کیا جب ایک ٹیکسی میں میری پیدائش عمل میں آئی تھی، اور پھر میں یکا یک اپنی کہانی کو روک کر سوال کر بیٹھا، آخر وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا کیوں تھا جیسے وہ ٹیکسی میں میری موجودگی سے بے خبر ہو؟ یہ کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی رینوکا دیوی کا آدمی ہوگا۔ اس نے یہ اداکاری اسی لیے کی ہوگی کہ آپ کی الجھنوں کا آغاز ہو جائے۔ میں نے پھر وہ سارے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے جو میرے ساتھ پیش آتے رہے تھے۔ پرنسس تارا خاموشی سے سنتی رہی، اور جب میں چپ ہوا تو وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ اب بتائیے، میں پھر بولا، آپ نے میری کئی الجھنیں تو دور کر دیں، اب یہ بھی بتائیے کہ جب پولیس نے باندرا کے اس مکان کو گھیرا تھا تو رادھا مجھے لے کر اس سرنگ سے فرار ہوئی تھی، لیکن اس سرنگ کا خاتمہ جس مکان پر ہونا تھا وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ میں نے ہی لگوائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں مکانوں کو ایک سرنگ کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا ہے، لیکن گربا کو اس سرنگ کا علم نہیں تھا۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی ہوگی؟ کیا وہ واقعی بلی ہے جو انسان کا روپ دھار لیتی ہے؟ پرنسس تارا ہنس پڑی اور پھر بولی،
رینوکا دیوی نے آپ کے لیے سب کچھ پراسرار بنا دیا تھا، لیکن اب تو میں اس کی سریت کے تمام پردے چاک کر چکی ہوں۔ نہیں مسٹر ونود، گربا صرف ایک عام لڑکی ہے۔ وہ وہاں سے ایک اور سرنگ کے ذریعے ایک اور مکان تک پہنچی تھی۔ اس سرنگ کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں رینوکا دیوی نے گربا کو عین وقت پر بتایا تھا۔ اگر وہ بلی نہیں ہے تو میں نے دیوار پر اس کے عکس کی بجائے ایک بلی کا عکس کیوں دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کا وہم تھا، چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی کہ گربا ایک بلی ہے، اس لیے آپ نے دیوار پر بلی ہی کا عکس دیکھا۔ پرنسس تارا کا یہ جواب میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھا، لیکن میں نے جرا کرنا فضول سمجھا اور دوسرا سوال کیا۔ رادھا مجھے آگ میں نظر آئی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن آپ خود بتا چکے ہیں کہ رادھا آپ کو اس بارے میں بتانے والی تھی، مگر اسی وقت باندرا کے اس مکان پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی قسم کی شعبدہ بازی ہی ہوگی۔ اوہ! دفعتاً پرنسس تارا چونک کر اطراف کا جائزہ لینے لگی اور پھر بولی، ضیافت کا وقت ہو گیا ہے۔ معزز مہمان پرنس چارلس اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں الجھنیں باقی ہیں تو وہ میں اگلی ملاقات پر رفع کر دوں گی۔ کل شام کو 5 بجے آپ مجھ سے اس پتے پر ضرور ملیے، لیکن اس وقت آپ کو تنہا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے پرنسس تارا نے ایک کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اٹھ کر تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ بھارتی صدر، وزیر اعظم اور پرنس چارلس مسکراتے اور باتیں کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے دیگر مہمان تھے۔ اسی وقت میں نے رادھا کو دیکھا جو تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں۔ قریب آ کر وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تم نے بڑی دیر لگا دی۔ ہمارا پلان تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارا دشمن وار کر گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے جس آدمی سے ریوالور لینا تھا میں اس تک پہنچ ہی نہ سکی۔ راستے ہی میں مجھے ایک آدمی نے روک لیا اور میری کمر میں ایک سخت سی چیز چبھو کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ ایک خالی میز پر جا بیٹھوں۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ جب ہم میز پر جا بیٹھے تو اس آدمی نے حکم دیا کہ میں بس خاموشی سے بیٹھی رہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ضیافت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہنس کر مجھے اپنا وہ فاؤنٹین پین دکھایا جو اس نے میری کمر سے چبھو کر یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ریوالور ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں فوراً اس جگہ تک پہنچی جہاں سے مجھے ریوالور لینا تھا، لیکن وہاں مجھے وہ آدمی بھی نہیں ملا۔ اب میں اس کے سوا کیا کر سکتی تھی کہ واپس تمہارے پاس آ جاؤں؟ خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تمہاری عظیم دیوی کچھ بھی نہ کر سکی؟ میں بہت حیران ہوں، رادھا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے عظیم دیوی کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ اس نے مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ شاید اس کی قوتیں دم توڑ چکی ہیں، میں نے طنز کیا۔ یہ تو میں کبھی نہیں مان سکتی۔ اوہ اٹھو، رادھا نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تقریباً سبھی مہمان اندر جا چکے ہیں۔ میں رادھا کے ساتھ راشٹرپتی بھون کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہوا، لیکن میرا دماغ اب پھر اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے اس ضیافت کی تفصیلات بھی یاد نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور صدر نے کیا کہا، پرنس چارلس نے کیا تقریر کی، کھانا کیسا تھا، مجھے کسی بات کا بھی خیال نہیں رہ سکا۔ میں اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ آخر پرنسس تارا کو مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہے کہ وہ رینوکا کے مقابل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ رینوکا کی مخالف تھی اور میری مدد کر کے دراصل رینوکا کو ذکر پہنچانا چاہتی تھی؟ بات بہرحال کچھ بھی ہو، پرنسس تارا میرے کام آ سکتی تھی۔ اس نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دی تھیں۔ رینوکا دیوی کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ میری نظر میں کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں رہی تھی۔ 10:30 بجے کے بعد راشٹرپتی بھون سے ہماری واپسی ہوئی۔ رادھا متفکر حالت میں کار چلا رہی تھی اور میں اس کے برابر میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ الجھن تھی کہ رینوکا دیوی کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے۔ اب اس کار میں تو پرنسس تارا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہو سکتا جو ٹرانسمیٹر کو جام کر سکتا۔ ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ رادھا نے کاؤنٹر گرل کو کی کارڈ دکھایا تو اس نے کمرے کی چابی رادھا کے حوالے کر دی۔ ہم لفٹ میں سوار ہو کر اوپر پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے
میں چونک پڑا۔ گربا ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے ہمیں تعظیم دی۔ تم ڈرائنگ روم میں ہی سو جاؤ، رادھا نے گربا سے کہا، اور مجھے لیے ہوئے خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ اسے گربا کو دیکھ کر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ آخر یہ کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ تو ناممکن تھا کہ اسے کاؤنٹر سے چابی دی جاتی۔ چابی لینے کے لیے کارڈ کی دکھانا ضروری تھا، اور پھر رادھا نے میرے سامنے ہی کاؤنٹر گرل سے چابی لی تھی۔ تو کیا واقعی گربا کوئی بلی ہے جو کسی روشن دان وغیرہ سے کمرے میں داخل ہو گئی؟ پرنسس تارا نے اس بات کی نفی کی تھی۔ ویسے گربا تھی بھی اسی کی کارندہ۔ اسی نے مجھے خط دیا تھا کہ میں پرنسس تارا سے ملوں۔ تو پھر، اور اسی تو پھر کے سوال کی گونج میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو رادھا کمرے میں نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اب غسل کر رہی ہو، یا شاید کپڑے بدل کر کہیں جانے کے لیے تیار ہی ہو رہی ہو۔ میں لیٹا ہوا اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رینوکا دیوی کی مدھم سرگوشی سنائی دی۔ صبح بخیر مسٹر ونود کمار۔ میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ ٹرانسمیٹر سے آواز کی منتقلی تو ممکن ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ رینوکا دیوی نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہو؟ اس نے مجھے اسی وقت صبح بخیر کہا تھا جب میں بیدار ہوا تھا۔ کچھ بولو ونود کمار، رینوکا کی آواز سنائی دی۔ کیا بولوں؟ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ کل کی ضیافت کیسی رہی؟ اس اعتبار سے تو بہت ہی شاندار کہ وہاں تمہارا پلان بری طرح ناکام ہو گیا۔ میری اس بات کے جواب میں رینوکا دیوی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کل مجھے عین وقت پر یہی سوجا تھا کہ اپنے پلان کو وقتی طور پر تباہ ہو جانے دوں۔ کسی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ تم بحری ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ میری گھڑی میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر جام ہو گیا تھا نا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ جواب میں رینوکا کے ہنسنے کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے کہا، تو تم کو اس بیوقوف عورت پرنسس تارا کی سب باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رینوکا دیوی کو پرنسس تارا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ رینوکا بولی، مجھے ان سب باتوں کا علم ہے جو تم دونوں میں ہوئی تھیں، لیکن خیر فی الحال ان باتوں کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھو، اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ڈرائنگ روم میں رادھا تمہاری منتظر ہے، اور تمہیں جگایا اس لیے نہیں کہ تم پوری نیند لے کر تازہ دم ہو جاؤ۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رینوکا خاموش رہی۔ کیا ہمیں کہیں جانا ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میں برا سا منہ بنا کر بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں جا گھسا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات جمتی جا رہی تھی کہ رینوکا دیوی کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پرنسس تارا سے زیادہ طاقتور ضرور ہے۔ جب میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو رادھا وہاں بیٹھی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور روم سروس سے رابطہ قائم کر کے ناشتہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ گربا کہاں ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ دوسرے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہمیں اب ایک طویل سفر پر روانہ ہونا ہے۔ رادھا نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ آگرہ۔ کیوں؟ اب پرنس چارلس کو وہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ کل رات عظیم دیوی نے مجھے تمام ہدایات دے دی ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا عظیم دیوی اس سے بے خبر نہیں تھی۔ کسی مصلحت سے اس نے پرنسس تارا کو ڈھیل دے دی، اور اپنی مصلحتیں وہ خود ہی سمجھ سکتی ہے۔ رادھا بولتی رہی اور میرے ذہن میں یہ سوال چکراتا رہا کہ اب میں آج شام کو پرنسس تارا سے کیسے ملوں گا۔ ناشتے کے دوران میں رادھا نے مجھ سے کہا، آج شام پرنس چارلس کو تاج محل دکھانے کے لیے آگرہ لے جایا جائے گا، اور کل فتح پور سیکری کی عمارتیں دکھائی جائیں گی۔ فتح پور سیکری کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پرنس چارلس کو بہت آسانی سے قتل کر سکو گے۔ تو پھر ہم کل صبح ہی آگرہ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ نہیں، رادھا بولی، ہماری روانگی آج ہی ضروری ہے، تاکہ میں تمہیں فتح پور سیکری لے جا کر وہاں کی تمام چھوٹی بڑی عمارتیں دکھا دوں، اور اس جگہ کا انتخاب بھی کر لیا جائے جہاں سے تم کو پرنس چارلس پر گولی چلانا ہے۔ اس مرتبہ تمہیں ایک رائفل دی جائے گی جس میں ایسے لینز بھی لگے ہوئے ہوں گے جن سے تم بہت دور تک دیکھ سکو گے۔ اس کی وجہ سے تمہیں پرنس چارلس کا نشانہ لینے میں آسانی بھی ہوگی، اور اس کے بعد پانسی کے تختے تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ رادھا بولی، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ عظیم دیوی کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں چپ ہو گیا۔ بحث کرنا لاحال حاصل ہی ہوتا۔ 10 بجے تھے جب ہم دلی سے آگرہ کے لیے کار ہی میں روانہ ہوئے۔
भूख से बुरा हाल हो चुका था। जब हम आगरा में दाखिल हुए, एक चौराहे पर किसी का सफ़ेद मुजस्समा नज़र आया, तो राधा ने मुझे बताया कि वो मरहूम वज़ीर आज़म शास्त्री जी का मुजस्समा है। मुझे इस वक्त मुजस्समों से ज़्यादा सिर्फ खाने से दिलचस्पी है। मैंने मुंह बनाकर कहा, भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत शानदार होटल में खाना खिलाऊंगी। इसे बाहर से देखकर तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। होटल है। होटल लोग इस होटल को महज़ देखने के लिए भी आते हैं। राधा की बात 100% दुरुस्त थी। हम जहाँ रुके वाक़ई कोई होटल नहीं मालूम हो रही थी। उसकी बनावट ही बहुत खूबसूरत थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो कोई महल हो। इसके सदर दरवाज़े पर एक हाथी झूम रहा था और 2 महाबत उसकी खिदमत में मसरूफ़ थे। उस इमारत के होटल होने का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब हम एक तवील पुख्ता रविश से गुज़र कर लॉबी में दाखिल हो रहे थे। अब एहसास हुआ कि हम एक जदीद तरीन इमारत में हैं। खाना खा चुकने के बाद राधा ने मुझे इस होटल की सैर कराई। इस होटल को बनाने वाला यकीनन बड़ा शायराना मिजाज रखता होगा। इस होटल के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम भी बहुत खूबसूरत थे। ईवान ख़ास, महफ़िल आम, महफ़िल ख़ास वगैरह। पुल पर फिरदौस लिखा हुआ था और शराब खाने पर मैं खाना। मेरा जी चाहा कि मैं इस होटल में ज़्यादा देर तक रहूं, लेकिन राधा ने वक्त की कमी का एहसास दिलाया और वहां से हम फ़तेहपुर की तरफ रवाना हो गए। फ़तेहपुर सैकरी का वो किला अकबर आज़म ने बनवाया था, लेकिन इसकी वो शान व शौकत ज़ाहिर है कि बाकी ना रही थी। रास्ते भी ख़राब थे, लेकिन एक राहगुज़र को कुछ संवारा गया था। राधा ने कहा कि वो रास्ता भी चंद दिन कबल इसलिए ठीक किया गया है कि प्रिंस चार्ल्स की कार इसी रास्ते से गुजरेगी। और राधा बोलती रही, हमें किसी ऐसी इमारत में क़याम करना होगा जो इस रास्ते से करीब हो। मैंने कोई बात मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन पर तो ये क़यामत बरपा थी कि मैं क्या मौत से करीब तर होता चला जा रहा हूँ। एक जगह राधा ने कार रोक कर कहा, ये इमारत देख रहे हो? मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब हो सकती है। इसकी तीसरी मंजिल पर एक बुर्जी बनी हुई थी। राधा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से तुम बेहतर तौर पर निशाना ले सकोगे। मैंने कोई तबसरा ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन यही इमारत लेकिन यही इमारत ज़रूरी नहीं है। राधा ने कार को हरकत में लाते हुए कहा, हम अभी हर तरफ घूमेंगे। मुमकिन है हमें कोई इससे भी बेहतर जगह मिल जाए। मैं अब भी खामोश रहा। राधा तकरीबन पौन घंटे तक अपनी कार इधर से उधर दौड़ाती रही और आखिरकार ये फैसला हो ही गया कि मुझे किस इमारत की किस मंजिल पर पोशीदा रहकर गोली चलाना है। फतेहपुर सेकरी से वापसी में रात हो गई। मैं सोच रहा था और प्रिंसेस तारा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसे मेरी तरफ से बेखबर तो नहीं रहना चाहिए था। गालिबन उसे इल्म हो चुका होगा कि मैं राधा के साथ आगरा चला गया हूँ। वापसी का निसफ रास्ता तय हुआ था कि अचानक राधा ने कार रोक दी। यहाँ दूर दूर तक अंधेरे और सन्नाटे का राज था। क्या बात है? मैंने राधा से पूछा। तुमको यहाँ कार से उतरना है। मुझे रेणुका की सरगोशी सुनाई दी है। क्यों? मैंने बेख्तियार सवाल किया। ये तुमको बाद में बताया जाएगा। फ़िलहाल तुम कार से उतरो और दाईं जानिब के वीराने में एक 1.5 फरलांग तक चलते जाओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। राधा यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेगी। मैंने राधा की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट नज़र आ रहा था, जैसे उसको इस बात से कोई दिलचस्पी ना हो कि रेणुका मुझसे क्या कह रही है। लेकिन यह तो सामने की बात थी कि कार उसने रेणुका के ही हुक्म से रोकी थी। तुअन कराहन मुझे कार से उतरना पड़ा। मरता क्या ना करता। मैं वीराने में कदम बढ़ाता चला गया। कोई 1.5 फरलांग चलने के बाद मैं रुक गया और जहरखंद लहजे में बोला, अब क्या हुक्म है? अपने कपड़े उतारो। रेणुका देवी की आवाज़ सुनाई दी, अपने जिस्म पर एक तार भी ना रहने दो। क्या मतलब? मैं बौखला गया। मैं जो कह रही हूँ वो करो। रेणुका के लहजे में सख्ती थी। तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज़ भी नहीं रहना चाहिए। वो घड़ी भी उतार दो जिसके बारे में तुमको बताया गया है कि वो ट्रांसमीटर है। तुम्हारी उंगली में एक कीमती अंगिश्तरी भी है, उसे भी उतार कर यहीं रख दो। ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें मज़ीद 1 फरलांग आगे जाना है। बरहना? मैं बुखलाया हुआ था। हाँ, बरहना। रेणुका ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा, और जल्दी करो, तुमको अभी आगरा भी पहुंचना है। अब मैं फिर बेबस था। रेणुका के अहकाम की तामील मुझे करना ही पड़ती थी। मैंने अपना लिबास उतार कर एक झाड़ी पर डाल दिया, घड़ी और अपनी अंगिश्तरी भी उतार कर वहीं एक पत्थर पर रख दी।
اور پھر آگے چل پڑا۔ کوئی 1 فرلانگ چلا ہوں گا کہ مجھے رینوکا کی آواز سنائی دی۔ بس اب رک جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم میری آواز کیسے سن رہے ہو؟ وہ گھڑی تو 1 فرلانگ دور رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میری آواز تم تک پہنچا سکے۔ رینوکا کی آواز سن کر میں شل ہو کر رہ گیا۔ وہ بولتی رہی، دوسروں کے ورگلانے میں مت آؤ ونود کمار، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ کوئی بھی میری پراسرار طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے حکم کے تابع رہ کر تم ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ بس اب جاؤ، کپڑے پہنو اور رادھا سے جا ملو۔ تمہیں آج رات آگرہ ہی میں قیام کرنا ہے، اور کل پرنس چارلس کو گولی مارنی ہے۔ اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں رینوکا دیوی کی پراسرار، ناقابل تسخیر اور مافوق الفطرت طاقتوں کو تسلیم کر لوں۔ گویا میں اس بات پر مجبور تھا کہ اگلے روز پرنس چارلس کو گولی کا نشانہ بناؤں۔ میں نے کپڑے پہنے اور واپس کار کے قریب پہنچ گیا، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر رادھا بدستور موجود تھی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور وہ فوراً ہی کار کو حرکت میں لے آئی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید وہ جانتی تھی مجھے اس دوران میں کس قسم کے واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ آخر میں نے ہی مہر سکوت توڑی، کیا اب ہم واپس دلی پہنچ رہے ہیں؟ نہیں، رادھا نے جواب دیا، ہم آگرہ ہی میں رکیں گے۔ ہمارا قیام اسی ہوٹل میں ہوگا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ کیا میں تمہیں اس ہوٹل کا نام بتا چکی ہوں؟ اگر بتا چکی ہو تو بھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ مغل ہوٹل۔ میں نے اپنے سر کو بہت خفیف سی اثباتی جنبش دی اور خاموش رہا۔ میں اب بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پرنسز تارا کی باتوں سے تو مجھے بڑی تقویت ملی تھی کہ میں کسی مافوق الفطرت ہستی کے جال میں نہیں پھنسا ہوں، لیکن اب پرنسز تارا کی ساری باتیں بچکانہ ثابت ہو چکی تھیں۔ میں نے اس وقت رینوکا دیوی کی آواز اس عالم میں سنی تھی کہ میرے جسم پر لباس تو کجا، گھڑی، انگشتری اور اس نوع کی کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں تھی جو کسی مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہوتی اور جس کے ذریعے رینوکا دیوی کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی۔ مغل ہوٹل میں ہمارے لیے کمرہ شاید پہلے ہی سے مخصوص تھا۔ رادھا نے کاؤنٹر سے چابی لی اور مجھے لے کر اس کمرے میں پہنچ گئی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اس وقت جسمانی سے زیادہ ذہنی تکان میں کا شکار تھا۔ میں نے ایک سگریٹ جلا لی۔ سگریٹ پینے کے لیے میں تنہائی کو بسا غنیمت جانتا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو میں جگدیش رمولی کی حیثیت سے سگار پینے پر مجبور رہتا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا، جسے میں فوری طور پر زبان تک نہیں لا سکا، کیونکہ رادھا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا میں پرنس چارلس پر گولی چلا سکوں گا؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رائفل تو کیا ریوالور بھی چلایا ہو۔ عظیم دیوی سب کچھ جانتی ہے، اور اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو رادھا نے پرتشویش انداز میں میری طرف دیکھا، تو میں نہیں کہہ سکتی کہ عظیم دیوی تم سے کس طرح پیش آئے گی۔ ایسی صورت میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رائفل چلا کر دیکھ لوں۔ اس کا موقع تو شاید اب نہیں مل سکتا، لیکن تم ریوالور استعمال کر کے اپنا نشانہ آزما سکتے ہو۔ کس طرح؟ کل جب ہم فتح پور سیکری جائیں گے تو راستے میں کسی ویران سی جگہ پر تم گولی چلا کر دیکھ لینا۔ ریوالور پر سائلنسر ہوگا، اس لیے گولی چلنے کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکے گا، مگر نشانہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، رادھا نے کہا۔ کسی چیز کو بھی نشانہ بنا لینا، کسی پتھر کو، کسی درخت کو یا کسی مور کو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمیں راستے میں جگہ جگہ مور نظر آتے رہے تھے؟ اس علاقے میں مور بہت پائے جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا، پھر دفعتاً چونک کر بولا، مگر ہم کل فتح پور سیکری کیوں جائیں گے؟ تم نے بتایا تھا کہ پرنس چارلس کو پرسوں فتح پور سیکری دکھایا جائے گا۔ ہاں، رادھا نے سر ہلا کر کہا، لیکن تمہیں وہاں کل شام ہی کو پوزیشن لینا ہے، پرسوں اس کا موقع نہیں مل سکے گا۔ سرکاری طور پر جو حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، ہمیں ان کا علم ہو چکا ہے۔ پرسوں صبح تماش بینوں کی آمد سے پہلے ہی تمام عمارتوں کی اوپری منزلوں پر ایک ایک مسلح فوجی تعینات کر دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ کام منہ اندھیرے ہی عمل میں آئے، اس لیے تمہیں کل شام ہی کو پوزیشن لے لینا ہے۔ کل شام اندھیرا پھیلنے تک تمام سیر کرنے والے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں وہیں چھپ جانا ہے۔ الصبح جب وہاں کسی فوجی کو تعینات کیا جائے گا
تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کسی طرح اسے بے ہوش کر کے اس کی جگہ خود لے لو۔ اس کی وردی پہننے کے بعد تم اطمینان سے وہاں کھڑے ہو سکتے ہو۔ کسی کو قطعاً شبہ نہیں ہو سکے گا کہ اس وردی میں وہاں کوئی اور آدمی کھڑا ہے، اور اصل آدمی نہیں ہے بلکہ پرنس چارلس کا قاتل ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ میں نے قدرے رک کر سوال کیا، جب وہ فوجی وہاں آئے گا تو کیا مجھے دیکھ نہیں لے گا؟ عظیم دیوی نے اس نکتے کو فراموش نہیں کیا ہوگا، لیکن ابھی میں نہیں جانتی کہ اس بارے میں کیا سوچا گیا ہے۔ اس کی تفصیل مجھے کل معلوم ہوگی۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ مہم میرے لیے خاصی جاں گسل ثابت ہوگی۔ مجھے رات بھر فتح پور سیکری کی ایک عمارت میں تنہا رہنا تھا، اور اس کے بعد مجھے جو کام کرنا تھا اس کی سنسنی خیزی بھی اظہر من الشمس تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا رینوکا دیوی مجھے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا میں گرفتار کر لیا جاؤں گا؟ دفعتاً ہی مجھے پرنسس تارا کی یاد آئی۔ کیا وہ ان حالات سے باخبر ہوگی؟ کیا اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اب رینوکا دیوی نے پرنس چارلس کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ کیا وہ ان حالات کا علم ہو جانے کے بعد رینوکا دیوی کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی؟ میں نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ رینوکا دیوی بہت عظیم طاقت ہے، پرنسس تارا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ سوال مجھے بدستور الجھائے ہوئے تھا کہ رینوکا دیوی ایسی ہستی کو پرنس چارلس کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب مجھے تو خاصی زور کی بھوک لگ رہی ہے، رادھا بولی، اور میری بھوک اڑ چکی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور شاید پرسوں تک اڑی ہی رہے گی۔ رادھا نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور پھر بولی، میں ایک 5 منٹ میں غسل کر لوں، پھر ہم کھانا کھانے ڈائننگ روم میں چلیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور پھر رادھا باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بدستور لیٹا رہا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر میں نے اسے سائڈ ٹیبل کی ایشٹرے میں رگڑ دیا۔ اسی وقت سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ میرا ہاتھ فون کے قریب ہی تھا۔ میں نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مسٹر ونود کمار، آواز آئی جو نسوانی تھی۔ جی، میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں سر۔ بولنے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہوٹل کی آپریٹر ہے۔ خاتون؟ میری پیشانی کی سلوٹیں اور گہری ہو گئیں۔ کیا میں ان کو ٹال دوں سر؟ آپریٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، بات کراؤ۔ قدرے توقف سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر میں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ ہیلو مسٹر ونود کمار۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ اس کی آواز کی ایک مخصوص کھنک کی وجہ سے میں اس کو ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ جی، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، فرمائیے۔ میں نے دلی میں آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے مل لیجئے گا، مجھے موقع نہیں مل سکا، میں نے جواب دیا، اور اسی پل مجھے خیال آیا کہ شاید رینوکا دیوی بھی ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اب بہتر یہی تھا کہ میں محتاط گفتگو کروں۔ خیر، پرنسس تارا نے کہا، اب آپ کوئی موقع نکال کر مجھ سے مل لیجئے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وقت اور جگہ کا تعین آپ خود کر لیجئے۔ مجھے آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ پرنسس تارا کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ اب میں نے عظیم رینوکا کی وفاداری کی قسم کھا لی ہے۔ میں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ رینوکا اسے سن لے اور مجھ پر اعتماد کرنے لگے۔ دوسری طرف سے پرنسس تارا کی ایسی ہنسی سنائی دی جیسے وہ میرے جواب سے محظوظ ہوئی ہو۔ پھر اس نے کہا، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رینوکا ہماری باتیں سن لے گی، لیکن آپ یہ خوف اپنے دل سے نکال دیجئے۔ مجھے آپ سے فون پر گفتگو کرنا تھی، اس لیے آپ کی آگرہ آمد سے پہلے ہی میں نے وہ آلہ آپ کے کمرے میں چھپا دیا ہے جو راشٹرپتی بھون میں میرے پاس تھا اور جو آس پاس کی تمام ٹرانسمیٹروں کو جام کر دیتا ہے۔ اس وقت میری اور آپ کی گفتگو رینوکا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کا خیال بالکل غلط ہے خاتون، میں نے پھر خشک لہجے میں کہا۔ تو کیا رادھا اس وقت آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اس وقت باتھ روم میں ہوگی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ مجھے بھی کچھ پراسرار قوت حاصل ہے، ہلکے سے قہقہے کے ساتھ کہا گیا، لیکن فوراً ہی پرنسس تارا پھر سنجیدہ ہو گئی اور بولی، میں اس دنیا میں کسی بھی پراسرار قوت کو تسلیم نہیں کرتی مسٹر ونود کمار۔ دراصل یہ کھانے کا وقت ہے اور میں رادھا کی اس عادت سے واقف ہوں کہ وہ کھانے سے قبل باتھ روم ضرور لیتی ہے، اس لیے یہ میرا اندازہ تھا کہ وہ اس وقت باتھ روم میں ہوگی۔
اب آپ بے خوف و خطر باتیں کریں، ٹرانسمیٹرز جام ہو چکے ہیں، آپ خام خیالی میں مبتلا ہیں محترمہ، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ کسی قسم کے ٹرانسمیٹر کی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عظیم دیوی ہر وقت ہماری باتیں سن سکتی ہے، لیکن یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ فضول باتوں کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں نے کہا اور ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز تھیں۔ میں پرنسس تارا سے گفتگو تو کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ موقع اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ موقع، میں نے محسوس کیا کہ مجھے کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں مل سکتا جب میں رینوکا دیوی کی مرضی کے خلاف کسی سے گفتگو کر سکوں۔ وہ کسی پل بھی مجھ سے بے خبر نہیں رہتی تھی۔ مجھے اس کے اتنے تجربات ہو چکے تھے کہ اب میں کوئی خوفناک تجربہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بات پہلے بھی سوچی تھی اور اب بھی سوچنے پر مجبور تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر بہتا رہنے دوں اور اپنے وقت کا انتظار کروں، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی میرا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پرنسس تارا سے پہلی ملاقات نے میری بے قراری دو چند کر دی تھی۔ اس نے میری انگشتری سے اندازہ لگایا تھا کہ میں کسی متمول خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور چونکہ وہ انگشتری میری ایک خاص انگلی میں تھی، اس لیے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو میری منگنی ہو چکی ہے یا شادی۔ ممکن ہے کہ میں شادی شدہ ہی ہوں۔ میرے ذہن میں خیالات کی رو بہتی رہی۔ ایسی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ میں ایک، دو یا زیادہ بچوں کا باپ بھی ہوتا۔ یہ احساس میرے لیے بڑا کربناک تھا کہ میرے متعلقین پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی، نہ جانے کہاں ہوں گے وہ، کیا میں انہیں تلاش کر سکتا ہوں؟ میرا خیال تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ رینوکا دیوی اس معاملے میں بھی یقیناً مزاحم ہوگی۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر محو تھا کہ مجھے باتھ روم سے رادھا کے نکلنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ میں اسی وقت چونکا جب رادھا نے مجھے مخاطب کیا۔ کہاں کہاں کی سیر ہو رہی ہے ونود کمار صاحب؟ وہ نہایت خوش مزاجی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں چونکا اور رادھا کی طرف دیکھنے لگا، جو ابھی ابھی باتھ روم سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ میں نے قدرے توقف سے کہا، کیا حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ہر لمحے سوچتا ہی رہوں؟ میں چونکہ عظیم دیوی کی شکتیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس لیے مجھے متفکر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی، مگر تم چونکہ اب تک اس پر یقین نہیں کر سکے ہو، اس لیے پریشان رہتے ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا آپ ڈائننگ روم میں چلیں؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ بھوک؟ میرے لہجے میں کسی قدر تلخی تھی، لیکن پھر میں کچھ اور کہے بغیر کھڑا ہو گیا۔ چلو، کیا منہ ہاتھ بھی نہیں دھو گے؟ آئی ایم آل رائٹ۔ رادھا نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، تو آؤ۔ ہم نے کمرہ لاک کیا اور ڈائننگ روم میں پہنچ گئے۔ رادھا نے کھانے سے پہلے اورنج وائن منگوائی۔ وائن پینے کے دوران میں ہم نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی۔ وائن کے بعد ہم نے کھانے کا آرڈر دیا، لیکن کھانا آنے سے پہلے ہی اچانک رادھا چونک کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں ابھی آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کمرے میں، رادھا نے جواب دیا۔ بس ابھی آئی، خیریت تو ہے؟ میں ایک خاص چیز کمرے میں بھول آئی ہوں، وہ مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے، ورنہ میں عظیم دیوی کے عتاب کا نشانہ بھی بن سکتی ہوں۔ ایسی کیا چیز ہے؟ میرے لہجے میں شاید تعجب بھی تھا، لیکن رادھا اتنی عجلت میں تھی کہ اس نے شاید میرا سوال سنا بھی نہیں۔ وہ مڑ کر تیزی سے چلتی ہوئی ڈائننگ روم سے نکل گئی اور میں اس سوال سے الجھتا رہ گیا کہ آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے رادھا اتنی پریشان ہو جائے۔ رادھا گئی ہی تھی کہ مجھے اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 منٹ یہاں بیٹھ سکتی ہوں۔ میں چونک پڑا، لیکن میرے چونکنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ آواز میرے لیے غیر متوقع تھی، بلکہ دراصل میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ وہ پرنسس تارا کے سوا کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میں نے ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اوہ، تشریف رکھیے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے غیر ارادی طور پر کرسی ذرا سی پیچھے کھسکا لی۔ شکریہ۔ پرنسس تارا مسکرا کر میرے سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پرنسس بولی، آپ رینوکا سے بہت خائف ہو گئے ہیں، اس لیے آپ نے گفتگو کو ادھورا چھوڑ کر فون بند کر دیا تھا۔ رینوکا دیوی بہت عظیم ہیں پرنسس تارا، بہتر ہوگا کہ آپ اس کے مقابل آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ پرنسس تارا کے لہجے میں بڑی حقارت تھی۔ اس کی عظمت سے میں خوب واقف ہوں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے، یعنی
جب میرے پاس وہ گھڑی نہیں تھی بلکہ میرے جسم پر کوئی بھی لباس نہیں تھا، اس وقت میں نے عظیم رینوکا کی آواز سنی تھی۔ واقعی پرنسز تارا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ ہاں، یہ کیسے ہوا؟ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ فتح پور سیکری سے آگرہ واپس آتے ہوئے میں کن حالات سے دوچار ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سن کر مسکرائی اور پھر بولی، میں اس کے بارے میں سوچوں گی کہ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور تم کو جواب دوں۔ فی الحال تم کو صرف دو باتیں بتانے آئی ہوں۔ رادھا کی آمد سے پہلے دونوں باتیں تم کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ پہلی تو یہ کہ رادھا اس وقت کمرے میں واپس کیوں گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ٹیلی فون پر میری اور تمہاری جو گفتگو ہوئی تھی وہ رینوکا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اب اس نے پریشان ہو کر رادھا کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمرے میں واپس جا کر اس آلے کو تلاش کرے جس نے اس کے ٹرانسمیٹرز جام کر دیے تھے۔ دوسری اہم بات یہ کہ تمہیں کل فتح پور سیکری جا کر کسی جگہ پوشیدہ ہونا ہے تاکہ پرسوں تم پرنس چارلس کو گولی کا نشانہ بنا سکو۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ مجھے بھی کوئی پراسرار قوت حاصل ہے، پرنسز تارا نے مسکرا کر کہا، لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کر بولی، خیر یہ بات تو میں مذاق میں کہہ رہی ہوں۔ پراسرار قوتیں نہ مجھے حاصل ہیں نہ رینوکا کو، بس صرف وسائل کی بات ہے، اور مجھے تمہارے پروگرام کا علم ہو چکا ہے جو دراصل رینوکا کا پروگرام ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ پرنس چارلس کو قتل کر دیا جائے اور تم پھانسی پر چڑھ جاؤ، لہٰذا میں نے پروگرام بنایا ہے کہ کل جب تم فتح پور سیکری میں تیر چلانے کے لیے جس کمین گاہ میں چھپو گے وہاں کسی وقت میں بھی آؤں گی۔ اگر میں نہ آ سکی تو اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجوں گی، وہ تمہیں ایک رائفل دے گا، وہ بالکل ویسی ہی رائفل ہوگی جو تمہیں رادھا مہیا کرے گی۔ تم وہ رائفل میرے آدمی کو دے دینا۔ میں تمہیں جو رائفل بھیجوں گی اس میں اور رادھا کی رائفل میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ میری بھیجی ہوئی رائفل کی نال تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی۔ اس ٹیڑھ کی وجہ سے تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا۔ اس طرح تم رینوکا کے اس الزام سے بچ جاؤ گے کہ تم نے غلط نشانہ لیا ہے۔ تم چیلنج کر دینا کہ رائفل ہی میں کوئی خرابی ہوگی، پھر جب رائفل کو چیک کیا جائے گا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن کیا یہ ثابت ہونے کا موقع آ سکے گا؟ کیا مطلب؟ مجھے امید نہیں ہے کہ میں پرنس چارلس پر گولی چلانے کے بعد وہاں سے بچ کر نکل سکوں گا۔ مجھے اپنی گرفتاری یقینی نظر آ رہی ہے۔ اگر یوں ہے تو تم پرنس چارلس کو قتل کرنے پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے بعد جب تم گرفتار ہوگے تو تمہاری زندگی کے سفر کا اختتام پھانسی کے تختے پر ہوگا؟ میں یہ سب کچھ سمجھ چکا ہوں، تو پھر یہ کہ میں ایسی بے بسی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ خیر اس کا تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم گرفتار نہیں ہوگے۔ رینوکا دیوی نے تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کیا ہوگا جس کا فی الحال مجھے علم نہیں ہو سکا۔ ویسے پرنسز تارا کچھ سوچتی ہوئی بولی، اب میں بھی کوئی ایسا منصوبہ بنا لوں گی کہ اگر رینوکا تمہیں بچانے میں ناکام ہونے لگے تو میں کسی طرح تمہیں وہاں سے نکال لوں۔ بس شرط یہی ہے کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ کیا تعاون؟ رادھا کی مہیا کردہ رائفل میرے آدمی کو دے دو اور میری بھیجی ہوئی رائفل سے پرنس چارلس پر گولی چلاؤ۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم بالکل ویسی ہی رائفل بھیجو گی جیسی رائفل مجھے رادھا سے ملے گی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے رادھا کس قسم کی رائفل مہیا کرے گی؟ تو پرنسز تارا مسکرائی اور پھر اس نے کہا، مائی ڈیئر ونود کمار، میں نے رینوکا دیوی سے ٹکر لی ہے تو یوں ہی نہیں لے لی۔ میرے بھی کچھ وسائل ہیں، میرے کچھ جاسوس رینوکا دیوی کے پاس موجود ہیں۔ گربا میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس کے علاوہ بھی، پرنسز تارا نے جواب دیا اور پھر کہا، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، رادھا اب باتی ہی ہوگی۔ تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ کیا تم مجھ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا کہ میں تیار ہوں۔ گڈ۔ پرنسز تارا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم رینوکا سے بہت مرعوب ہو، اس لیے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے میری بات مان لو گے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ اب پرنسز تارا براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ رینوکا دیوی میرے اور تمہارے معاہدے سے باخبر ہو سکتی ہے اور پھر تم اس کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہو؟ اب جو کچھ بھی ہو میں پھر اپنی بات دہراؤں گا،
کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ میں عجیب و غریب بحر ذخار میں اندھادھند ہاتھ پیر پھینک رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی بھی سہارا دے دے، وہ تم بھی ہو سکتی ہو اور رینوکا دیوی بھی۔ جو زیادہ طاقتور ثابت ہوگا میں اس کا سہارا لے لوں گا۔ رینوکا دیوی تم سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ تمہارے اس منصوبے کو خاک میں ملا دے گی اور میں بدستور اس کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے اسے شکست دے دی تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، پرنسز تارا کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ باقی گفتگو اس مہم کے بعد ہوگی، اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ پھر اس نے میرے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی اس حال سے نکل گئی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا سوچتا ہی رہ گیا کہ رینوکا دیوی کو میری اور پرنسز تارا کی اس ملاقات کا علم ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ کیا اس نے وہ ساری باتیں سن لی ہوگی جو میرے اور پرنسز تارا کے مابین ہوئی تھیں؟ یہ سوالات مکڑی کے جال کی طرح میرے ذہن میں گھر کرتے رہے۔ میں از خود ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھا، آئندہ حالات ہی ان سوالات کا جواب دے سکتے تھے۔ پرنسز تارا کے جانے کے بعد بھی رادھا کی آمد میں 5 منٹ لگے۔ وہ کچھ متفکر سی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کوئی چیز کمرے میں بھول آئی تھیں، وہ مل گئی؟ چھوڑو اس تذکرے کو، رادھا نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ ویٹر ابھی کھانا نہیں لایا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر کہا تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، شاید تمہاری چیز تمہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا نا کہ چھوڑو اس تذکرے کو۔ رادھا کسی قدر جھنجھلا سی گئی۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس مرحلے پر رینوکا دیوی کو شکست ہو چکی ہے۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا اور میں اس طرح کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جیسے مجھے رادھا کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ دراصل رادھا کے رویے نے مجھے کچھ مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے بڑی اہانت محسوس کی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں اس کے سامنے بھی کوئی بے وقت چیز ہوں۔ کھانا بہت خاموشی سے ختم ہو گیا۔ ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، مگر کھانے کے بعد رادھا اچانک خفیف سا مسکرائی۔ غالباً اس نے کھانے کے دوران میں اپنے ذہنی انتشار پر قابو پا لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ کیا کچھ ناراض ہو گئے؟ کس بات پر؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ شاید تمہیں میرا لہجہ ناگوار گزرا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی کے لہجے کی پرواہ کروں؟ تمہارا جواب میرے اندازے کی تصدیق کر رہا ہے، رادھا بدستور مسکراتی ہوئی بولی۔ چلو معاف کر دو مجھے۔ اس نے بڑی اپنائیت سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دراصل میں اتنی پریشان تھی کہ میرا لہجہ کچھ غلط ہو گیا تھا۔ پریشانی میں انسان سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا تم کو اس کا اعتراف نہیں کہ پریشانی میں انسان کو خود پر قابو نہیں رہ جاتا؟ اس کا انداز گفتگو اس وقت اتنا پیارا تھا کہ میں پگھل گیا۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پریشانی میں انسان سے اس قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے واقعی تمہارا لہجہ ناگوار گزرا تھا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چلو دفع کرو اس ذکر کو۔ میں مسکرا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اتنی پریشان کیوں تھیں اور اب کیوں نہیں ہو؟ پریشان تو میں اب بھی ہوں، لیکن میں نے خود پر اتنا قابو پا لیا ہے کہ پریشانی ظاہر نہ ہو۔ آخر بات کیا ہوئی؟ مجھے افسوس ہے ونود کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں عظیم دیوی کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو پھر چھوڑو سب باتوں کو، میں نے کہا۔ کیا اس ہوٹل میں ریکریشن ہال بھی ہے؟ کیوں؟ کچھ دیر رقص کیا جائے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں والز اور کوئی سٹیپ وغیرہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہیں ونود، رادھا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بس اب چل کر سونا چاہیے۔ میں بھی تھکان محسوس کر رہی ہوں۔ تم نے ڈرائیونگ بھی تو بہت کی ہے، واپسی پر یا جاتے ہوئے مجھے ڈرائیو کر لینے دیتی۔ کل جب چلیں گے تو تم ہی ڈرائیو کرنا، رادھا نے کہا، اور پھر ویٹر کو اشارے سے بلا کر بل منگوایا۔ جب بل آیا تو رادھا ہی نے اس پر دستخط کیے اور کھڑی ہو گئی۔ ہم واپس کمرے میں پہنچ گئے۔ تھکا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن مجھے فوری طور پر نیند نہیں آ سکی۔ خیالات میرے ذہن میں یورش کیے ہوئے تھے۔ اچانک میں یہ سوچنے لگا کہ اس وقت رینوکا دیوی کیا کر رہی ہوگی۔ شاید اس وقت اس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ بیٹھی میری کہانی میں یہی لکھ رہی ہو کہ میں اس وقت کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ لیکن کیا واقعی میں اس کا تخلیق کیا ہوا محض ایک کردار ہوں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مصنف یا مصنفہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لکھے ہوئے الفاظ واقعہ بن جائیں؟ میرا ذہن بہت دیر تک ان سوالات میں الجھتا رہا۔
اور بالآخر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ تھکن واقعی اتنی ہو گئی تھی کہ صبح ہم دیر تک سوتے رہے۔ 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ رادھا اس وقت بھی سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا، پھر نہا دھو کر ہم نے بہت ہلکا سا ناشتہ کیا تاکہ 1-2 بجے تک کھانا بھی کھا لیں۔ اس کے بعد ہمیں فتح پور سیکری کی طرف روانہ ہونا تھا۔ ناشتہ ہم نے کمرے میں ہی کیا تھا اور دوپہر کا کھانا بھی کمرے میں ہی کھایا۔ اب ایک طویل مہم درپیش تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آرام کر لیں۔ کھانے کے بعد رادھا نے کہا، بس اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیاری کیا کرنا تھی، بس کپڑے تبدیل کرنا تھے۔ جب ہم کمرے سے نکلنے لگے تو رادھا نے تپائی پر رکھے ہوئے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم اٹھا لو۔ وہ خود اپنے ہاتھ میں ایک کیمرہ سنبھالے ہوئے تھی۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے بریف کیس کی طرف دیکھا۔ تم اسے اٹھاؤ تو راستے میں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بریف کیس اٹھایا۔ وہ خاصا وزنی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس میں رائفل ہوگی۔ آج کے ترقی یافتہ عہد میں ایسی رائفلیں بنائی جا چکی ہیں جن کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ایک بریف کیس میں رکھا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ ٹکڑے جوڑ کر رائفل مکمل کی جا سکتی ہے۔ فتح پور سیکری کی طرف جاتے ہوئے رادھا نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا، ہاں، اس میں وہی رائفل ہے جس سے تم پرنس چارلس پر گولی چلاؤ گے۔ وہ کئی حصوں میں منقسم ہے۔ معینہ مقام پر پہنچ کر میں وہ سب حصے جوڑ کر رائفل تمہارے حوالے کر دوں گی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت ڈرائیونگ میں ہی کر رہا تھا۔ رادھا میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بریف کیس اور کیمرہ پچھلی نشست پر رکھ دیے گئے۔ اسی نشست پر جو 2-4 لنچ باکس، کافی اور ٹھنڈے پانی کے تھرماس بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارا بندوبست میرے لیے کیا گیا تھا کیونکہ مجھے فتح پور سیکری میں نہ صرف آج کی رات بلکہ کل دن میں بھی اس وقت تک جاگنا تھا جب تک پرنس چارلس وہاں نہ پہنچ جائے۔ راستے میں ایک ویران سے علاقے سے گزرتے ہوئے رادھا بولی، تم یہاں نشانے بازی کی مشق کر سکتے ہو۔ میرے وینٹی بیگ میں ایک ریوالور موجود ہے جس پر سائلنسر لگا ہوا ہے۔ چھوڑو، رہنے دو، میں تو رائفل کی مشق کرنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا؟ اس کے برخلاف مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے اس اعتماد پر بھی حیرت ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی رائفل چلائی ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ میں رائفل چلانا جانتا ہوں اور میرا نشانہ بھی سچا ہے۔ ظاہر ہے کہ عظیم رینوکا تمہاری اس صلاحیت سے واقف ہوگی، ورنہ یہ اہم ترین مہم تم کو ہرگز نہیں سونپتی۔ میں نے اپنے سر کو خفیف سی اثباتی جنبش دی اور خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ رینوکا دیوی کو میری اور پرنسز تارا کی ملاقات کا علم ہو چکا ہے۔ تاہم مجھے اس پر کامل یقین بھی نہیں تھا کہ رینوکا دیوی بے خبر ہی ہوگی۔ اب تک ہونے والے واقعات اس بات کے شاہد تھے کہ رینوکا دیوی کوئی پراسرار طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پرنسز تارا سے بڑی طاقت ضرور تھی۔ یہ تو ممکن تھا کہ وہ کسی موقع پر پرنسز تارا سے غچہ کھا جاتی، لیکن اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرنسز تارا سے کمزور ہے۔ میں نے فی الحال پرنسز تارا کا ساتھ دینے پر محض اس لیے آمادگی ظاہر کی تھی کہ میں پرنس چارلس کے قتل میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔